بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم یہ بتلا دیتے ہیں کہ جادوگر کو ہم پہچانیں گے کیسے۔ ایک شخص جبہ قبہ پہن کر کے بیٹھا ہوا ہے، ظہر کی نماز میں بھی پہلی صف میں رہتا ہے، فجر سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اپنی دکان کھول کر کے بیٹھا ہے۔ کیا بتلاتا ہے؟ قرآن و حدیث سے تعویذ لکھ رہا ہوں، قرآن و حدیث سے علاج کر رہا ہوں، شرعی علاج کر رہا ہوں۔ آپ کیسے پہچانیں گے؟ جس طرح سے آپ نے حاسد کو پہچانا کہ حاسد کی علامتیں کیسی ہیں، اسی طرح سے جادوگر کی بھی علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت، وہ مریض اور اس کی ماں کا نام معلوم کرے گا، باپ کا نام نہیں معلوم کرے گا۔ یاد رکھیے، اگر کسی کے پاس جاتے ہیں آپ نے کہا میرے پیسے کی چوری ہو گئی مثال کے طور پر، اور وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، مت پوچھنا کہ تم جادوگر ہو یا کیا ہو، خاموشی سے واپس ہو جانا۔ سمجھا نہیں جادوگر؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من تعلق تمیمة فقد اشرک۔ دینی بھائی اور دوستو، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو ہم تک بحسن و خوبی پہنچایا اور کسی طرح کی کوئی کمی اور بیشی نہیں کی۔ آ جاتے ہیں جادو میں۔ جادو، شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادو کے بارے میں کہ جادو ایک حقیقت ہے اور یہ مؤثر بھی ہے، جادو سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جادو کوئی آج نئی چیز نہیں ہے، یہ قدیم زمانے میں بھی یعنی پرانے زمانے میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا کے مرتب بہت معروف شخصیت ہے جناب قاسم محمود صاحب کی، وہ لکھتے ہیں کہ یہ علم یعنی جادو ہر زمانہ ہر قوم کے افراد کے عقیدے میں داخل رہا ہے،
قاسم صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ جادو کا علم جو ہے، یہ علم یعنی جادو جو ہے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانہ ہر قوم کے عقیدے میں یہ داخل رہا ہے اور ہمیشہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفر نہیں کیا تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جادو بھی، اس کا اثر بھی برحق ہے، جادو برحق نہیں ہے، جادو کا اثر یعنی اس کی تاثیر، یہ تاثیر بھی برحق ہے۔ اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ لبید بن عاصم نامی ایک شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کو کچھ خیال ہی نہیں رہتا تھا، یعنی آپ کہہ دیتے تھے کہ فلاں کام ہم، جبکہ وہ کام آپ نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ جادو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چلا ہے، اور اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ شرک تو سب سے بڑا ہے ہی، اسی میں سے ایک چیز جادو بھی، انہی میں سے ایک چیز جادو بھی ہے۔ اور ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کو ان کے مہلک ہونے کی وجہ سے مہلکات کہا جاتا ہے، ان میں سب سے ہلاکت خیز چیز شرک ہے، پھر جادو، کیونکہ اکثر و بیشتر جادو بھی شرک ہی سے ہوتا ہے، اکثر و بیشتر جادو جو ہوتا ہے شرک سے ہوتا ہے۔ آئیے ہم اختصار کے ساتھ اور جادو کے علاج کا طریقہ بتلاتے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ بتلا دیتے ہیں کہ جادوگر کو ہم پہچانیں گے کیسے۔ ایک شخص جبہ قبہ پہن کر کے بیٹھا ہوا ہے، ظہر کی نماز میں بھی پہلی صف میں رہتا ہے، فجر سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اپنی دکان کھول کر کے بیٹھا ہے، کیا بتلاتا ہے؟ قرآن و حدیث سے تعویذ لکھ رہا ہوں، قرآن و حدیث سے علاج کر رہا ہوں، شرعی علاج کر رہا ہوں۔ آپ کیسے پہچانیں گے؟ جس طرح سے آپ نے حاسد کو پہچانا کہ حاسد کی علامتیں کیسی ہیں، اسی طرح سے جادوگر کی بھی علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت، وہ مریض اور اس کی ماں کا نام معلوم کرے گا، باپ کا نام نہیں معلوم کرے گا، یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں آپ نے کہا میرے پیسے کی چوری ہو گئی مثال کے طور پر، اور وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، مت پوچھنا کہ تم جادوگر ہو یا کیا ہو، خاموشی سے واپس ہو جانا، سمجھ جانا ہے جادوگر۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی، کھٹ پٹ ہوتا رہتا ہے، آپ نے جا کر کے کہا بہت پریشانی ہے اور آئے دن یہ پریشانی ہوتی رہتی ہے، سب سے پہلے وہ بیوی کا نام پوچھے گا، بیوی کی ماں کا نام، آپ کا نام، آپ کی باپ کا نام نہیں پوچھے گا۔ یہ اس کی ایک علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کسی جانور یا پرندے کو ذبح کرنے کو کہے گا، کبھی تو خاص کر دے گا سفید کبوتر، لال مرغا، کالا یہ، یا عام کہے گا کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے، یا کسی جانور کے ذبح کر کے اس کے خون کو لانے کے لیے، اور یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ذبح کر کے اس کے خون کو اپنے پورے جسم پر لگا لینا، یہ جادوگر کی علامت ہے۔ اسی طرح سے وہ مریض کو ایک مدت تک الگ تھلگ رہنے کے لیے کہے گا، کسی سے بات نہ کرنا، یا بند کمرے میں بیٹھ جانا، بند کمرے میں بیٹھ جانا، کسی سے بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اس کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ کچھ کاغذات دے گا جس پہ الٹی سیدھی لکیریں کھینچی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے حروف بھی لکھے ہوں، یا ہو سکتا ہے نمبرات لکھے ہوئے ہوں، اور اس کو وہ جلانے کے لیے کہے گا اور جلا کر کے اڑا دینے کے لیے کہے گا، یا اس کو پانی میں ڈالنے کے لیے کہے گا، یا اسی طرح سے کہے گا کہ اس کو اپنے گلے میں لٹکا لینا، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو لے جا کر فلاں جگہ دفن کر دینا۔ یہ ساری علامتیں کس کی ہیں؟ جادوگر کی ہیں۔ اسی طرح سے وہ کچھ نمبرات یا کھانے بنا کر کے، لکیریں، الٹی سیدھی لکیریں بنا کر کے، یا آیتیں لکھ کر کے دے گا،
اور یہ کہے گا کہ انہیں کاٹ کاٹ کر تھوڑا تھوڑا پانی کے ساتھ پیتے رہو. یہ بھی جادوگر کی علامت ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ دوران علاج، اور افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ جادوگر کہتا ہے، ڈھونگی، پیٹ کا پجاری، اسلام کو بیچنے والا کہتا ہے کہ آپ فلاں وقت اپنی بیوی کو لے کر آئیں یا اپنی بیٹی کو لے کر کے آئیں اور کسی کو خبر نہ کرنا. اور وہ شخص خاموشی کے ساتھ اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو لا کر کے اس کے حوالے کرتا ہے اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز لائے ہو یا نہیں. وہ سوچ کر بیٹھا رہتا ہے کہ ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس وقت اس سے وہ طلب کرے گا. یہ کہتا ہے نہیں مجھے تو پتا نہیں تھا. کہتا ہے ٹھیک ہے جلدی سے جا کر کے لے کر کے آؤ. اور یہ شخص جس کی غیرت مار گئی ہے اس ڈھونگی کے پاس اپنی بیوی کو، بیٹی کو، اپنی بچی کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. یا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا علاج تنہائی میں ہوگا. وہ جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے اور وہ ڈھونگی اس کی بیوی یا بچی یا بیٹی کا یا بہن کا تنہا اس کمرے میں بیٹھ کر کے علاج کرتا ہے. یہ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ اس بات کی کمی ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ تم اس قلعے میں داخل ہو جاؤ جس قلعے کو ہم نے بنایا ہے. تمہارے اوپر نہ جنات آ سکتا ہے، نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ کوئی جادوگر کا جادو چل سکتا ہے. لیکن ہم نے قسم کھا لیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں استعمال کر لیں گے، یہاں تک کہ اپنی عزت کو دوسرے کے حوالے کر دیں گے. میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، اگر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ پر کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا. اور اگر مصیبت آئے گی تو یہ سمجھ لینا کہ یہ قدر الہی ہے، یہ قضاء الہی ہے، یہ میرے نصیب میں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ہمارے اوپر اس کی آزمائش. اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. آئیے ہم اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ جادو کا شرعی علاج کیا ہے. نظر بد کا علاج آپ کو میں نے بتلایا. جادو کا شرعی علاج مت جائیے، یاد رکھیے گا. کچھ لوگ جادو اگر کسی، پہلی بات تو یہ کہ وہم و خیال کی وجہ سے زیادہ لوگ اس میں شکار ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ. لیکن اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ لوگ اس کے بھی شکار ہوتے ہیں جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. لیکن شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے، بشرطے کہ آپ موحد ہوں. یہ نہیں کہ اولاد دینے والا کوئی اور ہے، روزی دینے والا کوئی اور ہے اور ہم مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایسی صورت میں چاہے پورا قرآن ہم پڑھ ڈالیں، گلے میں لٹکا لیں، کوئی کسی بھی طرح سے وہ اثر نہیں کر سکتا ہے. جادو کا پہلا طریقہ، جادو کے علاج کا شرعی طریقہ جو ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر جادو کی جگہ معلوم ہو تو اسے نکال کر، جیسے جادو ایک پڑیا میں کر کے کسی نے کسی جگہ دفن کر دیا ہے، اگر پتہ چل جائے اس کو نکالیے اور نکال کر اس پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے جائیے اور اس کی گرہوں کو کھولتے جائیے. گاٹھ لگی ہوئی ہوگی، اس کو آپ کھولتے جائیے اور کھولنے کے بعد اس کو آگ میں جلا دیجیے. اللہ کی توفیق سے آپ کو شفایابی حاصل ہو جائے گی. تو ایک طریقہ تو یہ، اگر پتہ چل جاتا ہے تو. اگر نہیں پتہ چلتا ہے تو اس کے لیے بھی شرعی جھاڑ پھونک ہے. اور شرعی جھاڑ پھونک جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بتلایا ہے، وہی دعائیں، وہی آیتیں آپ پڑھیں
اور خود اپنے اوپر دم کریں یا اگر کسی دوسرے کو ہے تو اس کے اوپر دم کریں. لیکن دم کرانے کے لیے کچھ لوگ انہیں لوگوں کو لے آتے ہیں جو جا کر کے قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں, جو جا کر کے قبروں پر سجدے کرتے ہیں. ان کے دم کرنے اور نہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تیسرا طریقہ یہ ہے, یہ آیتیں, یہ دعائیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں بڑے پیپر پر اس طرح سے ملیں گی, اس کا حساب بنایا گیا ہے. آپ وہاں سے آیتیں عربی میں لکھی ہوئی اعراب کے ساتھ, آیت, سورت کا نام, آیت نمبر, ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھائی جائیں گی. آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہاں پر تیسرا طریقہ جو اس کا ہے, اگر کسی کے اوپر جادو کیا گیا, پہلا طریقہ اگر پتا چل جائے جادو کو نکالیے, اس کے گرہوں کو کھولیے اور اس وقت سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھتے رہیے اور اس کے بعد جلا دیجیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو صورتوں کی آیتیں بتلائی گئیں جو جادو کے متعلق ہیں اور جو دعائیں بتلائی گئیں ان کو پڑھتے رہیے اور اپنے اوپر یا دوسرے کے اوپر دم کرتے رہیے. تیسرا طریقہ یہ ہے جو نشرہ جس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جائز, ایک ہوتا ہے ناجائز. ناجائز کیا ہوتا ہے؟ جادو کا علاج جادوگر سے کروانا, جس کو توڑ کہتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے, چونکہ جادو حرام ہے. جب جادو حرام ہے تو پھر جادوگر کے سامنے کے پاس جانا کیسے ہوگا؟ وہ بھی حرام ہوگا. لہذا وہ کام نہیں کرنا ہے. آپ کو جائز طریقہ کیا ہے؟ جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ بیری کے بیر کا پیڑ ہوتا ہے نا, بیر کے 7 پتے ہرے لے لیں, بیر کے 7 پتے ہرے لے لیں, اس کو دھل ڈالیں اور اس کو 2 پتھروں کے درمیان پیس ڈالیں اور پیسنے کے بعد اس پر آیت الکرسی, 4 قل, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک, سورہ یونس آیت 89 سے 82 تک, سورہ طٰہٰ آیت 65 سے 69 تک پڑھ کر اس پانی میں ڈال دیں, اور پھر اس پانی سے کچھ پئیں اور باقی پانی کو نہا لیں. یعنی جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس پانی سے اس کو نہلا دیجئے اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھیے جب تک اس کو شفا یابی نہ ہو جائے. اور پہلی بات ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہم سب کچھ کریں گے لیکن شفا یابی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لہذا یہ تیسرا طریقہ ہے کہ ہم اس طرح سے جادو کا علاج کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آپ یہ بھی جانتے چلیں کہ آسیب زدہ گھروں سے جنوں کو بھگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے. جسے کہتے ہیں نا گھر پہ ہمارے جادو کر دیا گیا, بلائیں گے ان ڈھونگیوں کو اور وہ ڈھونگی کہیں گے 4 کاٹیاں لے کر کے آؤ, کیلیں, یا جتنے دروازے ہیں اتنے کیلیں لے کر کے آؤ اور فلاں چیز لے کر آؤ اور فلاں چیز لے کر آؤ. اس وقت کوئی بولے گا نہیں, کسی کی آواز نہیں آئے گی, اور آئے گا اور اس کیلوں کو سارے دروازوں پر ٹک 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 مار کر کے چلا جائے گا. مطلب کیا ہوگا؟ وہ کیا بتلانا چاہتا ہے؟ وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اب تمہارے گھر میں شیطان نہیں آئے گا. اس سے پوچھو کہ اگر تم اتنے ہی زیادہ اللہ والے تھے تو یہ آ کر کے دوسروں کے گھروں میں کیلیاں کیوں ٹھک ٹکا رہے ہو؟ یہ طریقہ نہیں. یاد رکھیے گا, اگر اپنے گھر کو شیطان سے محفوظ کرنا ہے, شرعی طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلی بات گھر میں برابر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. کیا کی جائے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے یا کرائی جائے؟ ہاں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاؤ کمپیوٹر کھول دو, وہاں پر سورہ بقرہ لگا دو, خوش رہے رحمان بھی, راضی رہے شیطان بھی, ہم اپنا کام بھی کرتے رہیں گے, سورہ بقرہ چلتا رہے گا. ایسے ہوگا؟ اگر یہی رہا تو وہی شہد والی مثال سمجھ لینا کہ چاہے شہد کو سونے کے بوتل میں رکھ کر کے اپنی کمر میں باندھ لو, شفا یابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کو سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کی جائے. اور دوسری چیز ساتھ ہی ساتھ
رات میں سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی تلاوت کی جائے. کون سی وہ 10 آیتیں ہیں؟ اگر اپنے گھر کو 10 آیتوں میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ یہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ہم لا کر کے ان کو ریموٹ دے دیتے ہیں، دن رات ریموٹ لے کر کے وہ بیٹھی رہیں گی، ساری دنیا کو دیکھتی رہتی ہیں. اگر ہم یہ ریموٹ چھین کر کے ان کو قرآن دے دیں، یہ ریموٹ چھین کر کے ہم حدیث کی کتابیں دے دیں، تو ظاہر سی بات ہے گھر میں برکت ہی برکت رہے گی. سورہ بقرہ کی 10 آیتیں نوٹ کر لیجئے. سورہ بقرہ کی 10 آیتوں میں سے شروع کی 4 آیتیں، اس کے بعد آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ میں یاد رکھیے گا. آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں اور اس کے بعد آخری 3 آیتیں. یہ 10 آیتیں اگر روزانہ رات میں گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، شیطان کا باپ بھی نہیں آ سکتا ہے. چونکہ یہ کیلی نہیں ہے جو ڈھونگی صاحب ٹک ٹکا کر گئے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس سے شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے. تو یہ ہے آسیب زدہ گھروں سے جنوں کو بھگانے کا شرعی طریقہ یا اپنے گھر کو محفوظ کرنے کا شرعی طریقہ. آگے چلیں. جادو سے کاروبار تباہ ہو جانے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے کاروبار پر کسی نے جادو کر دیا، ایسے میں کما رہا تھا، گاڑی خرید لیا تھا، فلیٹ خرید دیا، اور اتنے دنوں سے، اور عورتیں بہت روتی ہیں اس کا، ہمارے شوہر بڑے پریشان رہتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں. اس سے پوچھو فجر کی نماز کتنے بجے پڑھتی ہو بیوی؟ تو کیا بتلائے گی؟ جب نیند کھلتی ہے تو کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. اور روئے گی شوہر میرا پریشان، بچے پریشان، گھر پریشان. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر کسی کے کاروبار میں کوئی پریشانی آ گئی ہے یا ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، یہ ان لوگوں کی بات بتلا رہا ہوں جس پر جادو ہوا ہو، وہم و خیال والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یا جادو کی وجہ سے انسان کے اندر مزاج میں ترش روئی آ جاتی ہے، کڑواہٹ آ جاتی، کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپس میں گھروں میں لڑائی جھگڑا، بھائی بھائی سے، بہنوں سے، ماں باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹے، اس طرح سے جھگڑا لڑائی شروع ہو جائے. اگر کسی کا جادو اس پر ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ پھر میں کہتا ہوں ان سب چیزوں کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو موحد بنانا ضروری. اگر موحد نہیں ہے، توحید پرست نہیں ہے، اگر آپ قبروں کے سجدہ کرنے والے ہیں، اگر مرغا چڑھانے والے ہیں، غیر اللہ کے نام نظر ماننے والے ہیں، تو کوئی بھی علاج اس میں قابل قبول نہیں ہوگا اور کسی کی تاثیر اثر نہیں کرے گی. لہذا ایسے لوگوں کے لیے جن پر اگر ایسا جادو کر دیا گیا ہے تو ان کے لیے کچھ آیتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ ان آیتوں کو پڑھ کر بھرے برتن میں ایک برتن میں پانی رکھ لیا جائے اور اس پانی میں ان آیتوں کو جن کو میں بتلانے جا رہا ہوں ان کو پڑھ کر کے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس کے اوپر انڈیل دیا جائے، یعنی اس کو نہلا دیا جائے. جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے ان آیتوں، کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82. سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 118 سے لے کر 122 تک، 118 سے لے کر 122 تک. اور اسی طرح سے سورہ طٰہٰ کی 69 نمبر آیت. ایک برتن میں پانی بھریے اور ان آیتوں کو پڑھیے. یہ نہیں کہ سال میں 2 نمازیں پڑھنے والے ہوں اور لے کر کے قرآن بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ابھی پانی بھرتا ہوں اور یہ آیتیں پڑھتا ہوں اور جادو جاتا رہے گا. سال میں 2 نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہاں، اس لیے پڑھ لو کہ لڑکے اور لڑکوں کی شادی کرنی ہے نا، اپنا نام مسلمانوں میں لکھانا، یا بہت زیادہ کر لیے جمعہ کو آگے اور زیادہ متقی پرہیزگار ہوگے، کافی ہے. ہفتے میں 1 وقت کی نماز کافی ہے. عرفہ کے میدان میں کون سی مسجد ہے؟ ہاں، کتنے وقت کی نماز ہوتی ہے؟ 1 ہی وقت کی. 2 وقت کی ہوتی ہے نا، 1 حج کی 2 وقت کی نماز. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مسجد نمیرہ، وہاں بھی 2 وقت کی نماز ہوتی ہے، ہم بھی سال میں 2 ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ہم بھی سال میں
دو ہی نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی دو ہی نماز ہوتی ہے، پورے سال وہ مسجد بند ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سال میں 2 نمازیں پڑھیں اور کوئی پریشانی آئے قرآن اٹھائیں اور ڈال دیں، اور نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنائیے. آگے چلیں. ایک پریشانی اور ہوتی ہے ہمارے بیچ میں، خوف. کچھ لوگ ہوتے ہیں خوف ان کے اوپر بہت ہوتا ہے، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہم ان کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے چونکہ ان پر کوئی جادو کیے ہوئے ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بیری کے 7 ہرے پتے لے کر انہیں 2 پتھروں کے بیچ میں پیس دیا جائے نیچے اوپر رکھ کر کے، اور پھر اس پر آیت الکرسی، 4 قل، سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 سے 122 تک، سورہ یونس آیت نمبر 79 سے 82 تک، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 69 تک پڑھ کر اسے پانی میں ڈال دیں، اس میں سے کچھ پی لیں، باقی کو ایسے شخص کو نہلا دیں. تو اگر ایسا کچھ ہے، جادو کا شکار ہے اگر وہ شخص، تو اس شخص کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی شفا یابی عطا فرمائے گا. لہذا یہ وہ طریقے تھے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، چاہے نظر بد کا طریقہ ہو، شرعی علاج ہو، چاہے جادو کا شرعی علاج ہو، یا آسیب زدہ گھر ہو جس میں جنات گھر بنا رکھے ہوں یا رہتے ہوں یا شیطان رہتے ہوں، یا جادو سے کاروبار میں آپ کے پریشانی آ رہی ہے، یا خوف اور وہم کے آپ شکار ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے آپ ان ڈھونگیوں کے پاس نہ جائیں جو ڈھونگی شرک کر کے، شیطان کی پوجا کر کے، شیطان کی عبادت کر کے ان سے کام لیتے ہیں اور شرک کرواتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی عراف کے پاس جاتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص ایسے ہی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کا انکار کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں شیطانی وساوس سے، جادو فریب سے اور ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، اور ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.